نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد وأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إنا آتيناك الكوثر اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی فصل لربک وانحر تو آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے ان شانئک ھو الابتر بے شک آپ کا دشمن ہی دم کٹا ناکام اور نامراد ہوگا صدق اللہ مولانا العظیم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کے بعد محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے میں نے اس وقت قرآن مجید کی انتہائی مختصر اور چھوٹی سی صورت جس کا تعلق 30ویں پارے سے ہے اور جسے ہم سورہ کوثر کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ عرض کیا ہے۔ بڑے ہی مختصر سے وقت میں اس مبارک سورت کے حوالے سے چند معروضات اور گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے اور سنانے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے لیے قبر اور قیامت کی منزلیں آسان فرما دے۔ محترم بھائیوں، یہ قانون قدرت ہے کہ جو شخص یا جو لوگ اللہ رب العالمین کی کتاب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یعنی واضح دلائل سن کر پھر بھی ان کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکاتے،
بلکہ اپنی انا کو قائم رکھنے کے لیے کئی قسم کی تعویلات پیش کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو راہ ہدایت نصیب نہیں فرماتا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کتاب کے سامنے اور حق کے سامنے اپنی گردن جھکا دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی عزت اور سرفرازی نصیب فرماتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں، 3 آیات ہیں اور 3 ہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں انا آتیناک الکوثر، کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ لفظ کوثر جو ہے اس کے یوں سمجھیے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یا دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام، یعنی مقام مصطفیٰ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن انعامات سے سرفراز فرمایا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پروگرام مصطفیٰ، مشن مصطفیٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر کون سا پروگرام اور کون سا مشن، کون سی تعلیمات دے کر بھیجا گیا ہے۔ اور تیسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا انجام بیان فرمایا ہے، یعنی مقام مصطفیٰ، پروگرام مصطفیٰ اور دشمنان مصطفیٰ کا انجام، یہ 3 مضمون اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مقدسہ کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ لفظ کوثر جو ہے اس کے کئی معنی مفسرین نے بیان کیے۔ ان میں سے ایک معنی یہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کوثر عطا فرمائے، اس سے مراد نہر کوثر بھی ہے، جو جنت کے اندر بہتی ہے، اور اس نہر کی شان یہ ہے کہ اس کا پیندہ یا فرش جو ہے وہ کستوری کا بنا ہوا ہے، اس کی دیواریں جو ہیں وہ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی ہیں، اور اس نہر کا پانی شہد سے میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ ایک معنی اس کا مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر پر میں اپنی امت کا انتظار کروں گا، اور جس شخص کو حوض کوثر سے پانی کا ایک جام نصیب ہو گیا، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، وہ شخص اس وقت تک جنت میں، اس وقت تک اسے پیاس نہیں لگے گی جب تک اللہ تعالیٰ اسے جنت کا داخلہ عطا نہیں فرما دے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے کوثر کا ایک معنی یہ بھی ملتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو تمام امتوں پر فوقیت اور برتری نصیب فرمائی ہے، دنیا کے اندر بھی اور کل قیامت کے دن بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ شروع کی، اپنی ذمہ داری نبھانا شروع کی، تو چند لوگ آپ پر ایمان لائے، لیکن آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اور آج کیفیت یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ان کی تعداد 2 ارب کے قریب ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کے اندر اور کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں سے جو لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے، پہلی انبیاء کی امتوں میں سے کسی نبی کے ساتھ 10 بندے ہوں گے، کسی پیغمبر کے ساتھ 20 ہوں گے، کسی کے ساتھ 100، کسی کے ساتھ 1000،
کئی ہزار کی تعداد میں اپنی امت کے لوگوں کو لے کر جنت کی طرف جا رہا ہوگا، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایسے انبیاء بھی ہوں گے کہ جن کے امتیوں کی تعداد صرف 10 افراد پر مشتمل، کچھ ایسے نبی بھی ہوں گے جن کے امتیوں کی تعداد ایک بندہ اپنے ساتھ لے کر وہ جنت میں جا رہے ہوں گے، اور کچھ انبیاء ایسے بھی ہوں گے کہ ساری زندگی انہوں نے تبلیغ کی، وعظ کیا، نصیحت کی، اللہ کی دعوت پیش کی، لیکن ساری زندگی کی محنت کے نتیجے میں کوئی ایک بندہ بھی ان پر ایمان نہیں لایا، وہ اکیلے ہی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ لیکن پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں، انا آتیناک الکوثر، اے میرے پیغمبر علیہ السلام، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کیا معنی؟ ہم نے آپ کو کثیر تعداد میں امتی نصیب فرمائے۔ دنیا کے اندر آج دنیا کا آبادی کا کوئی علاقہ، کوئی حصہ، ایسی جگہ زمین پر جہاں انسان بستے ہوں، ہمیں نہیں ملتا کہ جس علاقے کے اندر، جس بستی کے اندر کوئی نہ کوئی مسلمان آباد نہ ہوں۔ اور کل قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے اندر جانے والے لوگوں کی جو میری امت سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، ان کی تعداد ہوگی 120 صفیں۔ میدان محشر کے اندر جو صفیں لگیں گی 120 صفیں ہوں گی، اللہ اکبر، تمام جنتیوں کی، اور ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں صرف امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہوں گی۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیے کہ 120 میں سے 40 صفیں 1,24,000 انبیاء کی امتوں کی، اور صرف امت محمدیہ کے افراد کی تعداد 80 صفوں پر مشتمل ہوگی۔ اور یہ ہے وہ کوثر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں جو میں نے کوثر عطا فرمائی، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ لیکن جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ زبان سے پڑھ لینا روٹین کے مطابق یہی نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے 2 شرطیں رسول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں۔ من کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے، اور یہ یقین رکھتا ہے مجھے اپنے رب سے ملنا اس حال میں کہ میرا رب راضی ہو اور میں اپنے رب سے راضی ہوں، اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ایک تو یہ کہ وہ بندہ نیک عمل کرے۔ اور نیک عمل کیا ہوتا ہے؟ کسی بزرگ، کسی پیر، کسی فقیر، کسی بڑے سے بڑے محدث، کسی فقیہ، کسی امام کی کوئی بات کو ہم نیک نہیں کہہ سکتے جس وقت تک اس عمل پر اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو، اس وقت تک ہم کسی بھی عمل کو نیک عمل نہیں کہہ سکتے۔ ایک یہ کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں دنیا کا دکھلاوا مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، اور دوسری شرط یہ کہ وہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ ایک عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، اسے بھی ہم نیک عمل نہیں کہہ سکتے۔ ایک عمل سنت کے مطابق ہے لیکن اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی رضا اس میں شامل نہیں، تو ایسے عمل کو بھی ہم نیک عمل نہیں کہہ سکتے۔ تو فرمایا کہ 70,000 بندہ میری امت میں سے بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اسے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 70,000 میں سے ہر ایک بندہ مومن کے ساتھ 70,000
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کلمہ گو جو شرک اور بدعات سے اپنے آپ کو بچا رہے ہوں گے، ہر 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ ساتھ 70,000 بندہ اللہ تعالیٰ جنت میں اسے داخلہ نصیب فرمائے گا۔ یہ 70,000 کو جب 70,000 سے ضرب دیں تو آپ خود اندازہ فرما لیں کہ امت محمدیہ کی جنت میں جانے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ اور اسی تعداد کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کوثر نصیب فرمائی۔ کوثر سے مراد میں نے 3-4 معنی بیان کیے ہیں، یہ تمام کے تمام معنی کتاب و سنت کی روشنی سے لیے گئے اور یہ سارے کے سارے معنی کوثر کے ہیں۔ اس کے علاوہ محدثین اور مفسرین نے کوثر کے کئی معنی اور بھی بیان کیے ہیں، لیکن اگر اتنی ہی بات مجھے اور آپ کو یاد رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی گفتگو کا خلاصہ اور آج کی گفتگو کا نچوڑ، آج کی گفتگو کا جو حاصل ہے وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ ہے پروگرام مصطفیٰ۔ پہلی آیت کے اندر مقام مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کائنات کے اندر جناب محمد الرسول اللہ کا مقام کیا ہے۔ اس پر کئی احادیث اور کئی روایات، کئی آیات قرآن کی بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کے اختصار کے پیش نظر اس سے زیادہ میں اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی رضا کے لیے 2 کام کیجئے۔ ایک تو یہ کہ آپ نماز ادا کریں، نمبر 2 وانحر، قربانی کریں۔ نماز سے مراد بھائیوں صرف فرض نماز نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ ایک رواج رسم بن چکا ہے کہ ہم بس فرض نماز ادا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، یہ ہمارا ذہن، نظریہ، یہ خیال غلط ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز ادا کرنا، اس سے معنی یہ بھی ہے کہ صرف فرضی نماز ادا نہ کی جائے بلکہ کثرت کے ساتھ نوافل ادا کیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ایک صحابی حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ رب العالمین سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ کا پڑوس نصیب فرما دے، آپ کا ساتھ اور آپ کی رفاقت مجھے نصیب ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بس دعا کروں گا اور تیرا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا آئنی علی کثرت السجود، اے ربیعہ اگر تو جنت کے اندر میرا ساتھ چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے آئنی، تو میری مدد فرما بے کثرت السجود، زیادہ سے زیادہ تعداد میں سجدے ادا کر کے تو میری مدد فرما۔ یہ سجدے ادا کرنے سے مراد صرف سجدہ نہیں بلکہ یہ نفلی نماز ہے کہ کثرت کے ساتھ وہ نفلی نماز ادا کر، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ نماز میری دعا کو عرش الہی تک لے جائے گی اور وہ دعا شرف قبولیت حاصل کر سکے گی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ صرف فرض نماز پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ فرض نماز کے علاوہ میرے بھائیوں کثرت کے ساتھ نفلی نماز ادا کی جائے۔ نماز تہجد کی عادت ہمیں اپنانا چاہیے، خاص طور پر جو بڑے بزرگ ہیں جن کی رات کی نیند بس 3-4 گھنٹے ہوتی ہے، باقی ساری رات وہ کروٹیں بدلنے میں گزار دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پچھلی رات اٹھ کر اپنے رب کو یاد کریں، رب سے لو لگائیں، نماز تہجد ادا کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد جو شخص اسی جگہ پر بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز فجر ادا کی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور جب وہ سورج طلوع ہو جائے اس کے 5-10 منٹ کے بعد اشراق کی نماز ادا کر کے وہ اپنے گھر کو آئے،
اللہ رب العالمین اسے 2 رکعت ادا کرنے کے نتیجے میں ایک حج اور ایک عمرہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے، ایک حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب اور اجر اللہ تعالیٰ اسے نصیب فرماتے ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، کتنا ٹائم لگا ہے؟ تھوڑا سا ٹائم لگا، لیکن اس کا اجر اور ثواب۔ اسی طرح میرے بھائیوں چاشت کے نوافل ادا کیجئے، اسی طرح ظہر کی نماز سے پہلے، فرضوں سے پہلے جہاں تک ہو سکے کثرت کے ساتھ نوافل ادا کریں، عصر سے پہلے جتنے نوافل ادا کر سکیں کریں، مغرب کے بعد اوابین کے نوافل ادا کریں، عشاء کے فرضوں سے پہلے آپ جتنے نفل ادا کر سکتے ہیں کریں، اور رات کو پچھلے پہر اٹھ کر نماز تہجد ادا کریں۔ اسی طرح جب ہم کثرت کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں نصیب ہوگا، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابیاں نصیب فرما دیتے ہیں۔ تیسری آیت کریمہ کے اندر پھر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز ادا کیجیے اپنے رب کی رضا کے لیے، وَانْحَرْ، اور آپ کے دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد ہے، جو پروگرام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مصطفیٰ بیان فرمایا، اور دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پروگرام مصطفیٰ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا پروگرام دنیا کے اندر لے کر آئے، اور جس پر آپ نے خود بھی عمل کیا اور امت کے لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تعلیم اور تلقین فرمائی۔ اس پروگرام کا دوسرا حصہ ہے وَانْحَرْ، کہ اے میرے پیغمبر اپنے رب کی رضا کے لیے جہاں آپ نماز ادا کریں اسی طرح اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی کیجیے۔ قربانی کا معنی ہمارے ہاں یہی لیا جاتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک جانور ذبح کر لیا جائے، اور بعض لوگوں کے اندر تو یہ رواج ہے کہ انہوں نے 1 سال اگر قربانی دی ہے تو دوسرے سال وہ قربانی نہیں دیں گے، کہ یا ایک گائے ذبح کی ہے تو کہتے ہیں 7 سال کی ہماری قربانی ہو گئی ہے، اب 7 سال کے بعد جا کر ہم قربانی کریں گے۔ یہ بات غلط ہے، جبکہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آپ 2 جانور قربانی کیا کرتے تھے جب تک آپ زندہ رہے، بلکہ آپ نے حضرت علی کو وصیت فرمائی، اے علی میرے فوت ہونے کے بعد بھی تو نے میری طرف سے قربانی ادا کرنی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج فرمایا، اور آپ نے ایک ہی حج دنیا کے اندر زندگی میں کیا ہے، ایک کے بعد دوسرا حج آپ نے نہیں کیا، اس کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے آئندہ حج کا موسم آنے سے پہلے اس حج کے موقع پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ علی آپ شام میں جائیں اور وہاں سے اونٹ خرید کر لائیں۔ یمن گئے یا شام گئے، 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر قربانی کے طور پر آپ نے ذبح فرمایا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے پیغمبر اپنے رب کی رضا کے لیے نماز بھی ادا کریں اور قربانی بھی دیجیے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ صرف جانور ذبح کر کے اس فریضے سے سبکدوش نہ ہو جائیے، بلکہ اس کے علاوہ مالی طور پر اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا فرمائی ہے تو صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیجئے، اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، جو شخص اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 70 گنا زیادہ اجر اور ثواب نصیب فرماتا ہے۔ اور صحابہ کی زندگیاں اس بات پر شاہد ہیں۔ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، غلے کی کمی ہو گئی، لیکن ذخیرہ اندوزی کسی نے نہیں کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ بڑے لمبے سفر سے مدینہ منورہ میں پہنچا، تو مدینہ کے بڑے بڑے تاجروں نے حضرت علی سے پیشکش، حضرت عثمان کو یہ پیشکش کی کہ آپ ہم سے 10% منافع لے لیں، 20% منافع لے لیں، 50% منافع لے لیں، 70% منافع لے لیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اتنے کم منافع پر سودا نہیں کرنا چاہتا۔ آخر آپ نے اعلان فرما دیا کہ لوگوں
مدینہ کے اندر جتنے بھی حاجت مند اور ضرورت مند لوگ موجود ہیں وہ آئیں اور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق جتنا چاہتے ہیں غلہ لے کر اپنے گھروں کو چلے جائیں. میں نے یہ سارے کا سارا تجارتی قافلہ جو ہے، سامان تجارت جو ہے، میں نے رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیا ہے. اسی طرح صحابہ کرام نے کتنا مال خرچ کیا مختلف غزوات کے موقع پر، خصوصاً غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام نے جو مال خرچ کیا اس کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی. تو فرمایا فصلی لربک وانحر، اے میرے پیغمبر اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی کیجئے. قربانی سے مراد صرف یہ نہیں کہ آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کریں، بلکہ سال کے اندر آپ جہاں تک ہو سکے روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کریں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوٹائیے. تیسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز ادا کیجئے، قربانی کیجئے. ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہوگا، آپ کا دشمن ہی نامراد رہے گا، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جب ابراہیم علیہ السلام فوت ہوا، اللہ کے پیغمبر کی گود میں آپ کا وہ بیٹا سر رکھے ہوئے ہے. اسی دوران اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے یہ آنسو کیسے؟ فرمایا یاد رکھیے یہ جو ہے نا ایسے موقع پر یہ بین کرنا، نوحہ کرنا، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی. یہ آنسو جو ہیں یہ ایک فطری تقاضا ہے، یہ ایک محبت کا اظہار ہے. اپنے بیٹے کی جدائی پر مجھے غم ہے، افسوس ہے، لیکن میں کوئی ایسا کلمہ نہیں کہنا چاہتا جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی منشا کے خلاف ہو. اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا. اسی سال آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا. سیدہ خدیجہ کی جو خدمات ہیں اسلام کی خاطر یہ بے مثال ہیں. آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ جب تک خدیجہ زندہ رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. جتنی بھی شادیاں آپ نے کی ہیں وہ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد آپ نے کی ہیں. آپ کا چچا ابو طالب اگرچہ اسلام نہیں لایا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری اور آپ کی خدمت، آپ کی حفاظت کے لیے اس نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا. یہ 3 موتیں جب ہوئیں تو کفار مکہ نے یہ پراپیگنڈا کیا کہ اب آپ کے وہ سہارے جو ہیں وہ سارے ختم ہو گئے ہیں، آپ کی زندگی تک آپ کا دین رہے گا. جب آپ آنکھوں نوٹ بند کر لیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، تو آپ کے ساتھ ہی آپ کا یہ مشن اور آپ کی یہ تعلیمات، آپ کا یہ پیغام دنیا کے اندر آپ کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان شانئک ھو الابتر، آپ کا نام تو قیامت تک زندہ رہے گا. اور آج صورتحال یہ ہے کہ سحری کے وقت فجر کی اذان انڈونیشیا اور ملائیشیا کے جزائر سے شروع ہوتی ہے اور 2-2, 4-4, 5-5 منٹ کے وقفے سے چلتی آخر وہ اذان جو ہے وہ ادھر دنیا کے دوسرے کنارے پر پہنچتی ہے. ابھی فجر کا وقت اس وقت موجود ہوتا ہے، ادھر فجر کی اذان ختم ہوتی ہے، پھر ظہر کی اذان اسی حصے سے شروع ہو کر دوسرے کنارے تک پہنچتی ہے. یہی حال 5 نمازوں کی اذانوں کا ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں دنیا کے اندر جس لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی فضا کے اندر نہ گونج رہا ہو. فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اے میرے پیغمبر آپ کا دشمنی دم کٹا ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو اسلام کی مخالفت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ مخالفت و توہین کرتے ہیں.
اسی قدر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ جو مخالفت کی جاتی ہے اسی قدر لوگ اپنے بیٹوں کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد رکھتے ہیں، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں آپ کے دشمن آج تک کسی نے اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھا ہو، کسی نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہو، عتبہ رکھا ہو، شیبہ رکھا ہو، ابو لہب رکھا ہو، حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی رشتہ دار تھے، لیکن کوئی شخص بھی اپنے کافروں میں سے بھی کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام ابو لہب یا ابو جہل رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ کوئی مسلمان یہ نام رکھے۔ آج دنیا کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ اسرائیل کی شکل میں موجود ہے، لیکن جب ہم قرآن مجید اور سنت رسول کا، حدیث رسول کا یا تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت واضح ہو کر آتی ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد جو لوگ اس دنیا کے اندر جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلافت نصیب فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اندازہ فرمائیے کہ آج اسرائیل ایک فتنے کی شکل میں پوری دنیا کو تباہی اور بربادی کے کنارے پر اس نے لا کھڑا کیا، اور دشمنان اسلام بھی، دنیا کی سپر طاقتیں بھی اس کے پشت پناہی کر رہی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اسلامی سربراہوں کا رویہ اس دور میں حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، آپ اندازہ فرمائیے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شام پر فوج کشی کی نا تو آپ نے سپہ سالار کو یہ حکم دیا کہ شام پر فوج کشی کرتے وقت امیر لشکر کو 10 نصیحتیں فرمائیں۔ وہاں یہودی یا عیسائی رہتے تھے، ان کے خلاف لڑائی جب لڑی گئی، شام پر مسلمانوں کے فوجوں نے حملہ کیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے نائب، اے میرے سپہ سالار، یاد رکھنا 10 باتوں کا آپ نے دھیان دینا ہے کہ دشمنوں کی عبادت گاہوں کو آپ نے تباہ نہیں کرنا، ان عبادت گاہوں کے اندر عبادت گزار لوگوں کو آپ نے چھیڑ چھاڑ ان کے ساتھ نہیں کرنی، کسی عورت، کسی بچے اور کسی بوڑھے کو آپ نے قتل نہیں کرنا، اسی طرح پھلدار درخت آپ نے نہیں کاٹنے یا کسی آباد جگہ کو آپ نے ویران نہیں کرنا۔ بکری اور اونٹ یہ چونکہ دونوں جانور فائدے والے ہیں، ان جانوروں کو سوائے ذبح کے، سوائے خوراک کے، کسی اور مقصد کے لیے آپ نے ان کو ذبح نہیں کرنا۔ نخلستان جہاں لوگوں کے جانور چرتے ہیں، نخلستان کو آپ نے برباد نہیں کرنا، اجاڑنا اور جلانا نہیں، مال غنیمت میں غبن نہیں کرنا، دشمن کے مقابلے میں آپ نے بزدلی نہیں دکھانی۔ اسی طرح ہیرا کے علاقے کے عیسائیوں کے ساتھ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ کیا تو اس کی شرطیں یہ تھیں کہ دشمنوں کی، ہیرا کے عیسائیوں کی خانقاہیں اور گرجے نہیں گرائے جائیں گے، کوئی ایسا محل نہیں گرایا جائے گا جس میں بوقت ضرورت یہ لوگ قلعہ بند ہوتے ہیں، ناقوس بجانے کی ان کو اجازت ہوگی۔ اسی طرح مختلف تہواروں پر اگر وہ صلیب نکالنا چاہیں تو اس کی بھی انہیں اجازت ہوگی۔ جزیہ جو کہ ایک ٹیکس ہے جو غیر اسلامی رعایا سے مسلمان حکمران وصول کر کے اس کے بدلے میں ان کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں، جزیہ کا ٹیکس جو ہے اس کی شرح بہت آسان مقرر کر دی، اور یہ ٹیکس صرف صاحب حیثیت لوگوں سے لیا جاتا تھا۔ چنانچہ ہیرا کی آبادی تھی 7,000 باشندے، ان 7,000 میں سے صرف 1,000 افراد کو یہ ٹیکس معاف تھا، باقی 6,000 بندوں سے یہ ٹیکس لیا جاتا تھا، اور اس کی مقدار جو ہے نا وہ بھی کوئی ہزاروں کی تعداد میں نہیں تھی، بلکہ یہ ٹیکس بھی صرف 10 درہم سالانہ مقرر کیا گیا تھا۔ 10 درہم معمولی رقم ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی تھا کہ اگر ٹیکس گزار لوگوں میں سے اگر کوئی شخص
بڑی عمر کا ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، بے روزگار ہو جائے تو اسے ٹیکس سے استثناء دے دیا جاتا تھا، بلکہ اس کا جو ہے نا وظیفہ وہ سرکاری بیت المال سے ادا کیا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ایک طرف ان یہودیوں کا رویہ جو آج غزہ کے مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اسلام کے خلفاء کا جو رویہ تھا وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامی دنیا کے حکمران خواب غفلت سے اپنی آنکھیں کھولیں اور اس خطرے کو پہچانیں، دامے درمے سکھنے ان مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے اپنے دستے تعاون کو بڑھائیں، اور ہر طور پر اخلاقی لحاظ سے، مالی لحاظ سے ان لوگوں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وعولی وعز وعجل واتم واہم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔